بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ احمد فاطمی صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، اور بھائیوں کو اپنے بھائی بہت اچھے نظر آتے ہیں، تو اگر ہم سب بھی بھائی بن جائیں تو ایک دوسرے کو بہت اچھے نظر آئیں گے۔ انہوں نے جو کچھ بھی ہمارے بارے میں کہا ان کا حسن ظن ہے، ایک طالب علم ہے اور ہمیشہ طالب علم رہیں گے۔ یہاں ماشاء اللہ بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں موجود، ڈاکٹر ندیم عباس صاحب بھی ہیں اور دوسرے حضرات ہیں، علماء کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان علماء کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کو بحثت عالم کے ریکگنائز اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ یہ اپنے مخصوص جو لیے ہیں ان میں نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اپنے خونوں سے باہر نکلے ہیں، تو پھر اس قسم کی محفل میں تشریف لائیں۔ تو یہاں سے اگر ہم گفتگو شروع کریں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی بین المذاہب جو خاص طور پہ اسکرپچرز کے حوالے سے بات ہوئی۔ یہ جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں، انہوں نے جو 2 آیات پڑھی، یہ گاسپل آف میتھیو، انجیل متی کا باب 5 سے 7 حضرت مسیح علیہ السلام کا خطبہ ہے جو پہاڑی کا آواز کہلاتا ہے۔ یہ 2 آیات تو آپ نے سن لی، یہ پورا خطبہ پڑھنے اور سننے والا ہے، اس لیے عرض کریں کہ جائیے گا، توفیق اگر ہو تو اس خطبے کو، اس واعظ کو ضرور پڑھیے۔ اور یہ ایک ہدایت کا بہت بڑا منبع ہے یہ خطبہ۔ اب آمدن برسر مطلب ہم ایک بات یہ عرض کریں گے کہ جب آپ مختلف اسکرپچرز کو پڑھتے ہیں، بائبل کے ہیبریو اینڈ گریک ٹیسٹمنٹ، جن کو پہلے اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا تھا، اسی صورت سے جب آپ بھگوت گیتا اور اس سے ریلیٹڈ جو اور مطلب کتابیں ہیں اور ہندو لٹریچر جس کو مذہبی لٹریچر ہے اس کو آپ پڑھیں گے، اسی صورت سے ارسطا اور ژن پائن کا مطالعہ کریں، اور گرو گرنتھ صاحب کا سکھ یا شنتو مذہب کی چیزیں، یا بدھ مت کے سترا مختلف جو ہیں وہ آپ پڑھیں، تو آپ کو ہم 2 باتوں کی طرف صرف توجہ دلائیں گے، کیونکہ یہ ایک بین ناپیدا کنار ہے کہ جس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اور وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ کیونکہ تقریب اور تفہیم بین المذاہب اور اسکرپچر کی بات ہو رہی ہے، تمام مذاہب 2 چیزوں پر زور دیتے ہیں، اور وہ اگر 2 اصول اپنا لیے جائیں، ہم سب اپنا لیں، تو ہمارا خیال ہے کہ پھر باقی چیزیں بہت زیادہ سیکنڈری ثانوی ہو جائیں گی۔ ایک تو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں تمام اسکرپچرز میں، وہ ہے پریمیسی آف گاڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنیادی اور اساسی حیثیت، اس کے اوپر ایمان لانا، اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ کریٹر گاڈ ہے، اس دنیا کو ایک خلق کرنے والے نے خلق کیا ہے، اسی نے ہمیں بھی خلق کیا، اور جو کائنات ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے سب کا خالق وہی ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی صفت جو اسکرپچرز میں ظاہر ہوتی ہے وہ اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ جو بندوں پر اس نے فرمایا، اور صرف بندوں پہ ہی نہیں فرمایا بلکہ تمام مخلوقات کے اوپر، یہاں تک کہ شجر اور حجر پہ بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔
جب ہم یہ حجر کا نام لیتے ہیں تو لوگ بڑے بعض ان کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ پتھروں پہ کیا کرم ہو سکتا ہے۔ آپ سب اس بات کو دیکھ لیں معمولی سی کہ یہ مثلا ہے آپ کے اسٹرکچر جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں پتھر ہیں لگے ہوئے، سیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے۔ اگر وہ مٹی کو اس قابل نہ بناتا کہ یہ سخت ہو کے پتھر بن سکے اور کسی کام میں آ سکے تو آپ کی بلڈنگز نہیں بن سکتی۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ جو بن گیا پتھر اس کو توڑا نہ جا سکے، اس میں اتنی نرمی نہ ہو کہ ضرورت کے مطابق اس کو تراشا جائے، خراشا جا سکے، تو اس پتھر کے بھی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اس نے مٹی میں اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر میں جو اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں آپ دیکھیں توڑ دی جاتی ہیں، اس کا جو ہوتا ہے وہ انسان کے کام میں آتا ہے، بلڈنگیں بنتی ہیں اور دستی سے، تو پتھر کو بھی پتھر رکھا تو ان دو خصوصیات کے ساتھ اللہ نے کہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے فائدے مند ہو۔ جہاں وہ مٹی چاہیے تو وہ وہاں مٹی ہے، اور جہاں وہ پتھر بن گیا تو وہ وہاں پتھر ہے۔ اس کے باوجود اتنا سخت نہیں ہے کہ وہ انسان کے کام نہ آ سکے۔ تو اس کی جو رحمت اور اس کا کرم ہے وہ بے انتہا ہے، اور اس کی گواہی دیتا ہے ہر گیا ہے کہ بس زمین رویت قل هو اللہ احد می گوید۔ زمین پہ جو گھاس کی پتی اگتی ہے، اگر اس کے اگنے کے پروسیس کو، بڑھنے کے پروسیس کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ ہے، خالق ہے۔ تو ایک تو ہمیں اسکرپچر سے یہ پتہ چلتا ہے، اور وہ کوئی بھی اسکرپچر قرآن مجید ہو، گیتا ہو اور کچھ، کہ پریمیسی آف گاڈ۔ دوسری جو چیز پتہ لگتی ہے وہ ہے پریمیسی آف ہیومن کائنڈ۔ اس کائنات میں دو چیزیں ہیں ہمیں سب سے زیادہ، دوسری جو سب سے زیادہ چیز اہم ہے وہ انسان ہے۔ ہم نے مین کائنڈ نہیں کہا، ہم نے ہیومن کائنڈ کہا، کہ جس میں انسانوں کی جتنی اصناف ہیں سب کی سب داخل ہیں، اور انسانوں کی کوئی صنف ایب نارمل نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی مرد ہیں، یہ عورت ہے، اور یہ ٹرانسجنڈر ہے، ٹرانسجنڈر کے بعد لیسبینز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ یہ جتنے اصناف ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، جو انسانوں کی شکل میں ہمارے آپ کے سامنے ہیں، اور ہم اسے ہیومن کائنڈ کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک پوائنٹ آف ویو کی بات ہے، ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایب نارمل ہے، یعنی ہمارے جیسے نہیں ہے، اپنے کو ہم نارمل سمجھتے ہیں ایک ریلیٹیو ٹرم، اور دوسرے کو، دوسری صرف کو ایب نارمل سمجھتے ہیں۔ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے تو وہ نارمل ہیں اور ہم لوگ ایب نارمل، کہ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، وہ اپنی ایفرٹ سے ٹرانسجنڈر نہیں بن گئے، اپنی ایفرٹ سے وہ جو ہے دوسری اصناف میں تبدیل نہیں ہوئے۔ جو عورت ہے، جو بچی ہے، لڑکی ہے، وہ اپنی چوائس سے لڑکی نہیں بنی، ہم مرد ہیں تو ہم اپنی چوائس سے نہیں بنے۔ تو دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کائنات میں کہ ہمارے اس میں، وہ ہیومن کائنڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ اگر ہم ہیومن کائنڈ کی پریمیسی یعنی اٹموسٹ امپورٹنس کو سمجھیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ اور بیسیوں کتابیں آپ ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں، ڈپکٹ کر سکتے ہیں، ایکسپریس کر سکتے ہیں، وہ سب کی سب اس لحاظ سے سامنے ہو جاتی ہیں کہ اگر انسان وہ زمین پر نہ ہوتا تو یہ کتابیں کس کے لیے آئیں؟ کتابیں تو انسانوں کے لیے آئیں۔ اگر یہی نہ ہوتا، اگر انسان ہی نہ ہوتا، اس کی اہمیت کو ہم نہ سمجھیں، اگر یہی نہ ہوتا تو پھر کتابیں تو اللہ تعالیٰ نہ نازل کرتا۔ ہر ایک کے نزدیک اس کا اسکرپچر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھگوان کی طرف سے، وہ ایشور کی طرف سے،
وہ گاڈ کی طرف فلاں، یعنی ایک سپریم بینگ پریمیسی آف گاڈ کی جو ہم عرض کر رہے ہیں وہاں سے بات چلتی ہے، اور پھر بیچ میں جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ انسان ہے۔ اس کو آپ اگر اسکرپچرز میں پڑھیں گے تو ایک عجیب بات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن حضرت آدم کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، صيغہ بھی جمع ہے، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یعنی اس کی عظمت کو قبول کر لینا، کیونکہ وہ میری روح کا کیریئر ہے، میری روح کو لے کر چل رہا ہے۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں کی، یعنی یہ ہمارے مختلف مذاہب کے بھائی بیٹھے ہوئے مجمع میں لوگ ہیں، مختلف کاسٹ کریڈ، مختلف فیتھس کے، مختلف قومیتوں کے، کہ اللہ نے کہا فرمایا کہ اس میں تو میں نے اپنی روح پھونکی ہے، اس میں نہیں پھونکی۔ مسلمان تو اللہ کی روح نہیں پھونک رہا ہے۔ السلام علیکم، خیریت؟ مسلمان اس نے جو روح پھونکی تو وہ مسلمان نے تو پھونکی، لیکن مثلا رمیش کمار نے نہیں پھونکی، مثلا جوزف میں اور جانسن میں نہیں پھونکی، مثلا چوہان صاحب میں نہیں پھونکی اس نے اپنے۔ ہم کسی کاسٹ اینڈ کریڈ سے تعلق رکھتے ہیں، مقدس ہیں اس رشتے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح کے کیریئر ہیں، ہم سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ہے، اور جب ہم کسی شخص کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی ہیومن بینگ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیمیج کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح کے کیریئر کو، روح کو اس کی ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو اب اسکرپچرز جو ہیں، مقدس کتابیں، یہ ورڈز آف گاڈ، جی بائبل ہے اللہ کا، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، یا ہبریو اسکرپچر اور گریک اسکرپچرز، یا یہودیوں کی تناخ جو پہلے حصے کے اوپر مشتمل ہے، کچھ آرڈر میں اس میں فرق ہے۔ اسی صورت سے آپ بھگوت گیتا لے لیں اور اپنشدز لے لیں اور دوسری چیزیں لے لیں، ٹھیک ہے۔ اسی صورت سے آپ دیکھ لیں دیگر مذاہب کی کتابیں، دیز آر ورڈز آف گاڈ، یہ اللہ کے الفاظ مانے جاتے ہیں۔ اس کا تو ایک صفحہ اگر کسی نے پھاڑ لیا یا کوئی بے عزتی کر دی کہ پھٹا ہوا صفحہ یا فرش کی زمین پہ پھینک دیا، تو ورڈ آف گاڈ ہونے کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں کہ ورڈ آف گاڈ کی توہین کر دی، بلیسفیمی، یہی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کی سزا بڑی سخت ہے کہ آپ یو شوڈ ناٹ بلیسفیم دا ورڈ آف گاڈ، اللہ کا کلام جو ہے، خدا کا کلام، بھگوان کا، ایشور کا کلام، اس کی آپ توہین نہیں کر سکتے۔ تو ورڈ آف گاڈ کی تو توہین نہیں کر سکتے، ورک آف گاڈ کی کیسے توہین کر سکتے؟ یہ کائنات جو ہے دیٹ از ورک آف گاڈ۔ ہم، آپ، یہ ہماری بہنیں، بیٹیاں جو بیٹھی ہیں، جو مختلف مذاہب کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اپارٹ فرام اٹ کہ یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ پوری کائنات جو ہے یہ ورک آف گاڈ ہے۔ آپ نے کوئی کتاب لکھی، بڑی محنت کر کے کوئی آیا اور اس نے اس کو لائٹ گئی ہوئی تھی، دیے جل رہے تھے، وہ تھا، آپ نے اس کو آگ پہ رکھ دیا، اس کا کیا بس چلے گا کہ وہ کیا کرے؟ کوئی بہترین پینٹنگ ہے یا مونا لیزا، یہ وہ بہت ساری صادقین کی پینٹنگز ہیں، اور وہ جائیں اس کو اگر آپ بگاڑ دیں
تو جو خرید کے لایا، جس نے بنایا، اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ کیوں بھائی، یہ تو بے جان ایک چیز ہے، اس کو بگاڑ دے تو کیا ہوا؟ نو، اٹ از ورک آف دیٹ مین، گریٹ مین who produced it. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو نقصان پہنچا دیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ورک آف گاڈ ہے، اللہ کے کام کو ہم بگاڑیں، اس کو نقصان پہنچائیں. ایک یہاں یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، وہ ہے یہ یہاں پیچھے ہمارے مقدس کتابوں کو، اس کے اوپر بھی ایک آیت لکھی ہے، کوئی شخص بلیڈ لے اور یوں کر کے کاٹے. ابھی دیکھیے آپ میں سے کتنے ہیں کہ جو جذباتی ہو جائے. لیکن اللہ کا جو سب سے بڑا کام ہے، جو اشرف المخلوقات اس نے بنا دی، اس کو ہم قتل کرنے میں، اس کو ہم مارنے میں، اس کو ہم ضرر پہنچانے میں ذرا سا بھی باک ہمیں نہیں ہے. اور ہم نہیں سمجھتے، سوچتے ایک لمحے کے لیے بھی کہ یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے. جس طرح سے اس کے ورک کی توہین کرنا حرام اور گناہ ہے، اسی طرح اللہ کی کائنات اس نے جو کچھ بنایا ہے اس کی توہین کرنا اور اس کو بگاڑنا سوائے انسانی فائدے کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ریفرنس پوائنٹ کی بات ہے، اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی، یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. We are from God and to God we should return. اللہ کی طرف ہم واپس جائیں. تو ریفرنس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اور ہم، اللہ اور انسان. اور یہ جو تیسرا ریفرنس پوائنٹ ہے، یہ جو ایک مثلث ہے، تکون ہے، کہ جس کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرا انسان ہے، اور تیسرا جو اس کا کونا ہے یعنی کائنات، وہ ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کی. جب یہ تکون ہم تو تبدیل کر دیتے ہیں، انسان اور کائنات یہ دو کونوں کو توجہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پریمیسی پہ ہم غور نہیں کرتے، تو پھر کائنات جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہماری فکر میں بگاڑ آتا چلا جاتا ہے. پھر ہم چیزوں کا وہ تقدس ہمارے سامنے نہیں رہتا، وہ رشتوں کا تقدس ہمارے سامنے نہیں رہتا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے ہم ورک آف گاڈ ہے، ویسے دوسرا بھی ورک آف گاڈ ہے، تیسرا جو ہے وہ بھی ورک آف گاڈ ہے. یہ ہم سب ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی روح کو لے کر جو اس نے ہم نے پھونکی، ہم سب اسے لے کر چل رہے ہیں. تو اسکرپچر کی پہلی تعلیم اور فار موسٹ امپورٹنٹ تعلیم جو ہم سب کو اکٹھی کر سکتی ہے اور جو ہم سب کو اکٹھی رکھے گی، وہ پریمیسی آف گاڈ اور اس کے ساتھ ساتھ پریمیسی آف ہیومن کائنڈ. یہ دو چیزیں ہیں جو تمام مذاہب کی بنیادی تعلیم ہیں. اور اس کو سمجھیے، اسے لے کے چلیے. یہ اگر سامنے رہے گی تو پھر ہمیں نہیں لگتا کہ دنیا میں یہ فتنہ و فساد رہے گا انسانوں کے درمیان اور امن نہیں قائم ہو جائے گا. جب ہم اپنے ہر فعل سے پہلے دیکھیں، ہم یہ مسلم اس میں پرسپیکٹو میں بات کریں کہ ہمارے وہاں ایک فقہی قاعدہ ہے، لا ضرر ولا ضرار. نہ نقصان اٹھانا ہے، نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے. یہ تو فقہی قاعدہ ہے. اور جتنی زیادہ امپلیکیشنز اس قاعدے کی ہیں، اس کو اگر آپ سوشل لائف میں لے آئیے کہ نہ ہمیں کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی ایسا کرنے دینا کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا کے چلے جائے، تو آپ دیکھیے کہ دنیا جو ہے وہ کیسے امن کا گہوارہ بن جائے. تو ہمارا آج کی کا پیغام، آج کی ریکویسٹ دو چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت کو، پریمیسی آف گاڈ کو سمجھیے، پروموٹ کیجیے، اور پریمیسی آف مین، ہیومن کائنڈ، اس کو پروموٹ کیے. اس کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ انسانوں کی، بنی نوع انسان کی ہے، جس میں تمام جینڈرز اور تمام قسمیں جو ہیں وہ شامل ہیں. بہت شکریہ.
کوئی